نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شریعت اسلام کے بنیادی ماخذ میں سے تیسرا ماخذ اجماع اس کے بارے میں ہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہم اجماع کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ اس میں اجماع کی لغوی اصطلاحی تعریف، پھر اجماع جو ہے نا وہ اس کے دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں، پھر اجماع کی کچھ شرائط ہیں، پھر ہر بندہ اجماع کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کیا ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو بیسک طور پر یہ لیکچر جو ہے یہ دو پارٹ پہ مشتمل ہے۔ آئیے چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ احکام کے مستنبط کرنے میں، یعنی احکام کو نکالنے میں قرآن و سنت کے بعد اجماع ایک عام اور کیا اور عظیم کیا ماخذ ہے۔ نظام معتزلی، خوارج، شیعہ جو ہیں اور غیر مقلدین کے علاوہ پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے۔ اتفاق اس بات پہ ہے کہ اجماع جو ہے یہ اسلامی شریعت کے بنیادی ماخذ میں سے ایک ماخذ ہے۔ باقی اجماع امت کے منتخب جو اہل علم کے اتفاقی فیصلے کا نام ہے نا اجماع جو ہے نا، یعنی امت کے منتخب جو ہے نا اہل علم ہے ان کے اتفاقی فیصلے کا نام ہے۔ یعنی جو امت کے اس اپنے زمانے کے وہ جو علماء ہیں ان سارے کے کسی فیصلے پہ متفق ہو جانے کا نام اجماع ہے، تو لہٰذا اس میں خطا کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالۃ و ید اللہ مع الجماع، کہ میری امت کسی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر متفق نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی جماعت کے ساتھ اس اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ تو اجماع کی اہمیت اس بات سے بھی معلوم ہوئی کہ اجماع جو ہے نا وہ اسی امت محمدیہ کی کیا ہے، خصوصیت ہے۔ یہ امت محمدیہ کی کیا ہے، خصوصیت ہے اجماع جو ہے۔ باقی جو ہے نا اجماع کے لغوی معنی، تو لغت میں اجماع کے دو معنی آئے ہیں، ایک عزم اور پختہ ارادہ کرنا۔ جب کوئی شخص کسی کام کا عزم اور پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے اجماع فلان علی کذا، کہ فلاں نے اس کام کا کیا کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم سب مل کر اپنے کام کا کیا کر لو، عزم کر لو۔ تو اس معنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کا عزم اور پختہ ارادہ نہیں کیا تو اس کا روزہ بھی درست نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ جو اجماع کا پہلا معنی تھا عزم اور پختہ ارادہ کرنا، اس کے دلائل دیے گئے ہیں لغت سے بھی، پھر وہ کتاب اللہ سے اور سنت رسول سے۔ اجماع کا دوسرا جو معنی ہے وہ اتفاق کرنا ہے، تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے، اجمع القوم علی کذا، کہ قوم نے اس کام پر کیا کر لیا، قضا علی قضا، کام پر اتفاق کر لیا۔ تو دونوں معنی کے درمیان فرق کیا ہے؟ اگر اجماع بمعنی ہم کیا لیں، عزم لیں، ارادہ لیں، تو ایک شخص کی طرف سے کیا ہوتا ہے، وہ متصور ہوتا ہے، یعنی ظاہری بات ہے عزم اور ارادہ تو ایک ہی بندہ کرتا ہے۔ لیکن اگر دوسرا معنی لیں اس کا، یعنی اتفاق کرنا، تو اتفاق جو ہے نا وہ کم از کم دو شخصوں کا ہوگا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ متفق ہو جائے، تو ہم یوں کہتے ہیں کہ دو بندے یا انہی دو سے زیادہ جو ان کا کیا ہوگا، متفق ہو گئے ہیں۔ تو اس لغوی معنی کے اعتبار سے بنی نوع انسان کے ہر طبقہ، ہر قوم میں کسی امر پر کیا ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، چاہے وہ معاملہ دینی ہو چاہے دنیا کا ہو۔ لیکن فقہ اسلامی میں ہر قوم کا اور ہر امر پر جو ہے اتفاق مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مراد لغوی معنی کی بنسبت جو ہے اسلامی فقہ اور اس کے دائرے میں اجماع کا مفہوم اور اس کی مراد کیا ہے، خاص ہے۔
باقی اجماع کی اصطلاحی تعریف وہ کیا ہے؟ تو وہ علامہ آمدی رحمۃ اللہ نے اجماع کی تعریف بیان کی ہے. اجماع نام ہے امت محمدیہ میں سے اہل حل و عقد کا کسی زمانے میں کسی نئے واقعے پر اتفاق کرنے کا. جو تعریف ہے اس کا جو ہے نا وہ حاصل یہ ہے کہ اجماع انہی حضرات کا معتبر ہے جو مجتہد و صالح ہوں، شرافت و کرامت و تقوی و تدین کی صفت سے کیا ہوں، متصف ہوں، فسق و فجور یعنی گناہ سے دور ہوں. اور اجماع کا محل اصلاً جو ہے وہ شریعت کے فروعی یعنی عملی احکام ہیں. یعنی عملی احکام، اصول نہ ہوں، کیا ہوں، عملی احکام، فروع ہوں. نیز اس سے ان احکام کا بھی ثبوت ہوتا ہے جو ایمان و کفر کا مدار تو نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ سنت بدعت میں امتیاز پیدا کرتے ہیں. جیسے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت پر اتفاق کہ اس کے خلاف رائے کیا ہے وہ بدعت ہے. یعنی سارے کے سارے صحابہ کرام کا اتفاق اس بات پہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا وہ سب سے افضل جو ہے نا وہ شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب جو اس کے خلاف رائے رکھے گا تو گویا کہ وہ بدعت ہے کیونکہ صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے وقوع اجماع کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ دور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے شروع میں ہی اجماع کا انعقاد اصول کیا آسان تھا. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان کو مدینے سے باہر جا کر دوسرے شہروں میں رہنے سے اور رہائش اختیار کرنے سے روک دیا تھا. اس لیے کہ جو سیاست کے امور تھے اور علمی جو مسائل تھے ان میں ان سے جو ہے نا وہ اگر یہ باہر رہتے رہائشیں باہر اختیار کرتے صحابہ کرام بڑے بڑے جو فقیر صحابہ کرام تھے تو پھر ان سے مشاورت کرنا کیا ہوتا، مشکل ہوتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بڑے بڑے صحابہ کرام کو روک لیا تھا مدینہ میں تاکہ اگر کسی بھی معاملے میں ریاست کو ان کی ضرورت پڑتی تو ان سے مشورہ کر لیا جاتا، ان سے رائے طلب کی جاتی اور اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جاتا. اچھا، اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے نا مدینہ سے باہر دور دراز مقامات میں پھیل گئے اور ان کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں باقی پھر حجاز، عراق، شام اور مصر وغیرہ ممالک میں بڑے بڑے علماء فقہ کی ایک عظیم تعداد پیدا ہو گئی. تو پھر اب مجتہدین کا کسی حکم پر اجماع ممکن عمل نہ رہا. کیوں؟ کہ عام علمی مشاورت کا امکان کیا ہو گیا، منقطع ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ کسی ایک شہر کے مجتہدین کا کسی حکم پر متفق ہو جانے کو اسلام میں اجماع نہیں کہتے، بلکہ قابل حجت اجماع وہ ہے جو ایک زمانہ کے سارے مجتہدین کا کسی حکم پر متفق ہونا. ایک زمانے کے جو سارے کے سارے مجتہدین ہیں ان کا کسی ایک پر متفق ہونا ضروری ہے چاہے وہ جہاں بھی ہی رہتے ہوں. باقی جو ہے نا وہ اجماع جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جس طرح پہلے بھی مثال دی تراویح کی نماز تراویح کی جماعت کی مثال ہے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ہی جو ہے نا وہ کیا کر لیا تھا، اس کو نافذ عمل کر دیا تھا کہ ہم نے کیا کرنی ہے، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. تو اس پہ کسی بھی صحابہ کرام نے کیا اختلاف نہیں کیا. گویا کہ سب کی طرف سے وہ ایک اجماع تھا اس بات پہ. سکوت جو ہے نا اجماع پہ یعنی جو سکوت وہ اشارات اس بات پہ کہ ہاں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، باقی اجماع کی جو حقیقت، تو اجماع اصل میں محض کیا رائے ہے، محض کیا ہے، رائے ہے. ظاہری بات ہے جیسے کہ قیاس ایک رائے ہے تو اجماع بھی اصل میں کیا ہے، ایک محض رائے ہے. ایک بندہ رائے دیتا ہے کہ نہیں حکم جو ہے نا وہ اس طرح ہے، میری رائے کے مطابق اس طرح ہے. لیکن اجماع و قیاس کے درمیان فرق یہ ہے کہ قیاس کے تحت جو رائے ہوتی ہے وہ انفرادی یا زیادہ سے زیادہ چند افراد کی ہو سکتی ہے
جبکہ اجماع ایک زمانے کے تمام مجتہدین کے متفقہ رائے کا نام ہے۔ تو اسی اجتماعیت کی وجہ سے جو ہے نا اجماع کو قیاس پر فوقیت حاصل ہے۔ باقی اگر ایک آدمی بدعی ہے اور فاسق ہے تو اس کا جو ہے نا اجماع تو اجماع میں جو ہے نا وہ تقوی پرہیزگاری ضروری ہے، کیونکہ ایسے شخص کی رائے اجماع میں قابل اعتماد نہ ہوگی جو دین کا پابند نہ ہو، یہ دین کی قطعی اور اصولی باتوں کی پرواہ نہ کرتا ہو، یا پھر جو گناہ میں فسق و فجور میں مبتلا ہو۔ ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں کیا ہے، وہ مذمت کے لائق ہے۔ امام مالک، امام اوزاعی، محمد بن حسن علیہ الرحمہ وغیرہ ایسے شخص کو جو ہے نا وہ اہل ہوا اور ضلال کہتے ہیں اور اس کے اجماع کو معتبر نہیں مانتے ہیں۔ باقی عامی کی مخالفت یا موافقت کا حکم، تو جمہور کے نزدیک عوام کے قول کا اجماع میں اعتبار نہ ہوگا۔ عام عوام جو ہے نا تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ قول موافق میں ہو یا مخالفت میں ہو، کیونکہ اس لیے کہ اجتہاد اور فکر و نظر کی صلاحیت کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اجماع میں اجتہاد اور نظر فکر کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور عامی میں یہ چیز نہیں ہوتی، یہ صلاحیت ہوتی نہیں ہے۔ عام جو لوگ ہیں، عوام جو ہیں، لہذا ان کا قول اجماع کے منعقد ہونے میں وہ کیا شمار نہ کیا جائے گا۔ باقی پھر وہ اجماع میں اکثریت و اقلیت کی جو بحث ہے کہ اجماع کے انعقاد کے لیے پوری امت کے مجتہدین کا متفق رائے ہونا ضروری ہے، محض اکثریت کی رائے کو اجماع کے لیے جمہور کافی نہیں سمجھتے، لیکن امام ابوبکر رازی رحمہ اللہ، ابو الحسن خیاط معتزری اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ محض دو آدمی مخالفت کریں تو اجماع کے انعقاد پر اس سے کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ موافقین کے مقابلے میں اگرچہ مخالفین کی تعداد کم ہو لیکن حد تواتر تک پہنچ چکی ہو تو اجماع منعقد نہیں ہوگا، لیکن اگر حد تواتر تک نہیں پہنچی تو اجماع منعقد ہو جائے گا۔ پھر باقی اجماع کیا کسی خاص خطے کے ساتھ مخصوص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول تھا کہ لا تجتمع امتی، تو اس میں جو لفظ امت ہے اس کا عموم پوری امت کو کیا ہے، شامل ہے، اور اجماع کا ادارہ کار جو ہے، دائرہ کار ہے، یہ پوری امت کو کیا ہے، محیط ہے۔ اس لیے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے کہ محض جو ہے نا اہل مدینہ کا اجماع کافی ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف جو ہے نا وہ مکہ والوں کا اجماع یا تنہا بصرہ والوں کا، کوفہ والوں کا اجماع کافی نہیں ہوگا۔ باقی پھر اجماع کے اعتبار کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مجتہدین کی موت ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں کہ زندگی میں انسان کی رائے کیا بدلتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اجماع کے بعد کسی مجتہد کی رائے میں تبدیلی ہو جائے جس کی وجہ سے اتفاق باقی نہ رہ سکے، اسی لیے جو اصولی حضرات ہیں انہوں نے یہ بحث بھی کی ہے کہ کیا اس استعمال سے کہ کسی مجتہد کی رائے بدل سکتی ہے، اجماع غیر معتبر ہوگا؟ تو اس میں جو ہے نا وہ کیا ہے، جو اصولین حضرات ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اشاعرہ، معتزلہ اور اکثر شوافع کا مسلک یہ ہے کہ اجماع کرنے والے مجتہدین کی وفات اجماع کے اعتبار کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جس لمحہ میں وہ اتفاق وجود میں آتا ہے اس لمحہ میں اجماع کیا ہو جاتا ہے، منعقد ہو جاتا ہے۔ اتفاق ہو جانے کے بعد مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یعنی نزاع سے نکل جاتا ہے، تو سب کے لیے لازم ہو جاتا ہے وہ اس پہ کیا ہوں، عمل پیرا ہوں، اس لیے بعد میں رائے کی تبدیلی کا کوئی اثر وہ اجماع پہ نہیں پڑے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اجماع کے لیے، اجماع کے اعتبار کے لیے مجتہدین کی جو موت وہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اشاعرہ، معتزلہ اور اکثر جو شوافع ہیں ان کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ باقی امام غزالی رحمہ اللہ کی عبارت جو ہے نا وہ جو ہے نا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، الحجت فی اتفاقہم لا فی موتہم وقد حصل قبل الموت،
کہ اجماع کا تعلق کیا ہے کہ ان کے اتفاق سے، اجماع تو ان کے اتفاق سے حجت بن جاتا ہے، موت سے اس کا کیا سروکار ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے اتفاق کر لیا ایک کسی مسئلے پہ تو یہ اجماع بن گیا ہے۔ جب اجماع بن گیا ہے تو پھر اب ہم یہ کہیں کہ یہ مر جائیں تو پھر اجماع منعقد ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ باقی اجماع حجت ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ دلیل ہے یا نہیں ہے، تو اس پہ دلائل ہیں۔ جمہور مسلمین جو ہے نا اجماع کی حجت کے قائل ہیں۔ اجماع کی حجت کتاب اللہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس پہ ہدایت واضح ہو چکی ہو اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرے گا تو ہم اس کو اس طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں داخل کر دیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ دوسروں کے راستے کی اتباع پر وعید بیان فرمائی ہے، اور جس چیز پر وعید بیان کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کی اتباع دونوں حرام ہوگی، اور یہ جب دونوں حرام ہیں تو ان کی ضد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اور مؤمنین کے راستے کی اتباع وہ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ مؤمنین کے راستے اور اختیار کردہ جو نا جو مؤمنین کا راستہ ہے اور اس کا نام ہی کیا ہے؟ اجماع ہے۔ لہٰذا اجماع کی اتباع کا واجب ہونا کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ جب اجماع کا اتباع واجب ہے تو اس کا حجت بھی ہونا کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ اجماع کا اتباع واجب تب ہوگا جب وہ حجت ہوگا، اگر وہ حجت نہیں ہے تو اس کا یعنی اتباع جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ واجب کب ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ باقی علامہ آمدی رحمۃ اللہ نے اس آیت سے اجماع کی حجت کے ثبوت پر جو ہے نا وہ انہوں نے کیا کی ہے؟ بحث کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ ہم جو ہے نا حجیت اجماع کے دلائل دے رہے ہیں کہ اجماع جو ہے نا وہ حجت ہے، یعنی یہ اسلامی شریعت کے جو ہے نا بنیادی ماخذ میں سے ایک کیا ہے؟ ماخذ ہے۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالۃ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو، یا راوی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ضلالت و گمراہی پر مجتمع نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ وما رأوا سیئا فهو عند اللہ سیئ، اور جس چیز کو مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ بری ہے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الجماع شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، جو شخص جماعت سے بالشت برابر جو جدا ہوا تو اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے الگ کر دی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے من فارق الجماع مات میتۃ جاہلیہ، جو جماعت سے الگ ہو جائے تو اس کی موت جاہلیت کے طرز پر ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ احادیث اور آیت مبارکہ جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ امت اجتماعی طور پر خطا سے محفوظ ہے، یعنی اس امت سے اجتماعی طور پر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یعنی پوری امت خطا ضلالت پر اتفاق کرے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور جب ایسا ہے تو اجماع امت کے ماننے اور اس کے حجت شرعی ہونے میں کوئی بھی کلام باقی نہیں رہا۔